کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے. کشمیر کس کا حصہ؟ نہیں پاکستان کے ڈرامے ختم کرو. کشمیر 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے. ایک پہ پاکستان کا قبضہ ہے، ایک پہ ہندوستان کا قبضہ ہے، ایک پہ چین کا قبضہ ہے. بلوچ غدار تھا، سندھی غدار تھا، آج شیرک غدار ہے. یہ غدار کے کھیل ختم کریں. ہم جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے بس یہی کھیل، اپنے حق کے لیے اٹھو غدار ہے، ریاست سے مانگو تو غدار. بھائی غدار ختم کرو، نہیں تو ایک دن آپ کو لاہور میں بیٹھے لوگوں کو بھی غدار کہنا پڑے گا. کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے. کشمیر کس کا حصہ؟ نہیں پاکستان کے ڈرامے ختم کرو. کشمیر 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے. ایک پہ پاکستان کا قبضہ ہے، ایک پہ ہندوستان کا قبضہ ہے، ایک پہ چین کا قبضہ ہے. احمد بھائی 12 مہاجرین کی جو سیٹوں والا معاملہ، اس کو کیسے ٹیکل کیا جانا چاہیے؟ وہ کیسے ختم کریں آئین کے مطابق کریں. ہمارے وزیرستان کے ہزاروں لوگ کراچی میں سیٹ دیتے ہیں، ادھر سے دے دو ہمیں بھی کراچی وزیرستان کی سیٹ کراچی میں دے دو. ہمارے لاہور میں بلکہ کراچی میں کوئٹہ کے بہت لوگ بیٹھے ہوئے، ایک کوئٹہ کی سیٹ کراچی میں دے دو، اس طرح لاہور میں دے دو. تو مائگریشن کے زمانے گئے. آپ نے پہلے اتنا بڑا تفریق کیا، ایک طرف سے مہاجر آئے اس کے ساتھ یہ حرکت کیا، دوسری طرف سے مہاجر آئے اس کو ذلیل و تباہ اور برباد کیا. لہٰذا اس تفریق کا مکمل خاتمہ ہونا. بلوچ غدار تھا، سندھی غدار تھا، آج شیرک غدار ہے. تو میں چاہوں گا کہ یہ نظام محب وطن پنجاب پہ اتنا بوجھ ڈالے جتنا وہ برداشت کر سکے. یہ غدار کے کھیل ختم کریں. ہم جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے بس یہی کھیل، اپنے حق کے لیے اٹھو غدار ہے. وہ میرے دادا کہتے تھے کہ مولوی سے حق مانگو تو وہ کفر کا فتویٰ کر دیتا ہے، عدالت سے مانگو تو وہ توہین عدالت کر دیتا ہے، ریاست سے مانگو تو غدار. بھائی غدار ختم کرو، نہیں تو ایک دن آپ کو لاہور میں بیٹھے لوگوں کو بھی غدار کہنا پڑے گا، کیونکہ پھر یہ غداری ریاست کی نہیں ہے، یہ غداری پھر ادارے کی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیم ختم کرو. آگ لگی ہوئی ہے، حالت دیکھو آپ کے ملک کی کیا حالت ہے. اگر سیاسی ایک منٹ، اگر آپ غداری کی یہ ڈیفینیشن کرتے ہیں اور عمران خان اور ان کی جماعت کو غدار کہا جا رہا ہے تو وہ آپ کس کے ساتھ کریں گے؟ دیکھیں، اگر کوئی بھی حملہ آور ہوتا ہے پاکستان کے کسی ادارے پہ، کوئی بھی اٹھ کے، یہ تو ہماری نظریات یہی کہتے ہیں کہ اگر if you do an act you face it. اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہو پھر آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. اور باچا خان کے نظریات میں یہ بالکل واضح ہے، اس میں بہت واقعات ہے اگر وہ میں آپ کو پیش کروں. ہاں، عمران کون تھا؟ اس کو لانے والا اگر عمران غدار ہے تو اس کے پیچھے جتنے زنجیر ہے وہ پھر کیا ہے؟ وہ محب وطن ہے. یہ پھر بہت بہت بڑا کھڈا کھودیں گے. تو انشاءاللہ یہ میں اور آپ ایک دن ویلاگ میں بیٹھ کے یہ کھڈا ضرور کھودیں گے، کیونکہ اگر عمران غدار ہے تو پھر فیض حمید بھی غدار ہے، تو پھر اگر فیض حمید غدار ہے تو پھر باجوہ بھی غدار ہے، تو پھر اگر باجوہ غدار ہے تو پھر تو افغان میں چیف غدار ہو گیا، تو پھر تو یہ غداریاں چلتی رہیں گی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سرٹیفکیٹ کو جیب میں رکھ لو. سیاستدان ہے، پارلیمنٹری لیڈرز ہیں آپ کے پاس، میاں صاحب کو چاہیے کہ اس وقت فوراً ایک کمیٹی بنائے، اس کو کشمیر بھیجے اور بیٹھ کے ادھر ہم اپنے مسئلے حل کریں. اگر اشتعال میں لوگ آئے ہوئے ہیں تو ریاست کا کام ہے کہ اشتعال بجھائے، اپنے بچوں کی طرح ڈیل کرے. ہم بدقسمت قوم وہ ہے کہ ہمارے اگر ریاست ماں ہے، باپ ہے، تو ہماری ماں بھی سوتے رہی، باپ بھی سوتے رہے. کشمیری بھی اب یہ دیکھ رہے ہیں. لہٰذا میں ریکویسٹ کرتا ہوں، سوال پوچھا کیا؟ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ سنجیدگی سے حل کیا جائے. آپ لوگوں نے ہمیں 70 سال بتایا کہ آپ کی شہر رگ ہے، اپنے شہر رگ کا بہت خیال رکھیں. بدل کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ بھی آپ نے اچھی بات کی. کشمیر کیا ہم نے 70 سال کشمیریوں کو بھائی بولے کہ نہیں؟ میری جان، پختون تو غدار، بلوچ غدار، سندھی غدار، آج شیرک غدار. اب شیرک غدار ہوگی تو میں نے بھی پہلے بھی بولا کہ محب وطن پنجاب پہ اتنا بوجھ نہ ڈالے کہ وہ بوجھ نہ اٹھا سکے، کیونکہ سب کچھ غدار ہو گیا تو محب وطن تو پنجاب رہ گیا. تو کل کو میں جو ابھی دیکھ رہا ہوں تو کل کو کہیں یہ نہ ہو کہ لاہور میں غدار نکلے، فیصل آباد میں غدار نکلے، راول پنڈی میں غدار نکلے. تو واضح میں کہوں
کہ یہ غدار پھر ریاست کے نہیں ہے، یہ غدار اس نظام کے ہے، اور اس نظام سے غداری انشاءاللہ بہتری کے لیے. تھینک یو. سر یہ بتائیے کہ جو خیبر پختونخوا میں بجٹ پیش نہ ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ جب تک خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہ ہو جائے تب تک بجٹ پیش نہ کرے، تو یہ جو 4.5 کروڑ عوام ہے تو یہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہونے کے بعد پھر ان کی بجٹ پیش ہو جائے گی؟ یار آج کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں، ملاقات نہیں ہوئی. تو پختونوں کا کوئی 100 کتنا ارب روپے کا سودا ہو گیا اور ملاقات بھی نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی ملاقات نہیں ہوگی. مطلب اب مزید پھر بھی ڈرامے کرنے پڑیں گے، پھر بھی یہ لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے چلائیں گے. میں تو سننے میں آیا کہ پختونخوا کا 109 ارب روپے سرنڈر ہو چکے، تو جب وہ سرنڈر ہو چکے تو پھر بھی ملاقات نہیں. یار بڑی افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. باقی بجٹ کیوں نہیں پاس ہوگا بھائی؟ لائے کون ہے؟ نہ تو کرے پھر ان کو پتہ چلے. اچھا، باقی ایک سے دوسرا نوسر باز، ڈرامے باز، کوئی ایک حلیہ کوئی دوسرا حلیہ لانے والے ان کے ایک ہی ہیں. اور یہ آئی ڈیئر دیم، چلو ان کو بولو وہ ڈیئر کر دے کہ بجٹ نہیں پاس کرو. چلو اچھا، یہ جو صوبوں کو کٹ لگنے کی بات ہو رہی ہے کہ صوبوں سے کٹ لگ جائے گی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 18ویں ترمیم کی ایک سافٹ رول بیک ہے؟ 18ویں ترمیم کی سالٹ رول بیک نہیں ہے، یہ آپ کے آئین کی خلاف ورزی ہے. آئین پاکستان جو ایک معاہدہ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے جس پہ تمام پاکستانی ایک ہے، جس پہ ہمارا ایک وجود ہے، اس کی خلاف ورزی کی. اور کس نے کی؟ وزیر اعظم نے، وزرائے اعلیٰ نے. تو دیکھو چلو ایسا تھوڑی ہوتا ہے. وہ پچھلے بھی بڑے مغرور تھے کہ 3 کا تولہ ہے اور انشاءاللہ یہ ساری زندگی رہے گا. ان کی بھی دیکھ لیں گے.